اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ مشکل الفاظ کی معنی: ہمالا بر صغیر پاک و ہند کا مشہور پہاڑ ہمالا، فصیل شہر کی چار دیواری، کشور ملک۔ تشریح: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہمالا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو وہ بلند بالا پہاڑ ہے جو نہ صرف یہ کہ مملکت ہندوستان کے محافظ اور فصیل کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ تیری چوٹیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان بھی جھک کر چوم رہا ہے۔ مراد یہ کہ تیری بلندی آسمان سے بھی قربت رکھتی ہے۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں درینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ مشکل الفاظ کی معنی: دیرینہ روزی بہت پرانے زمانے کا ہونا، جواں ہے مراد حالت جوں کی توں ہے، گردش شام و سحر یعنی وقت کا چکر گزرنے کا عمل۔ تشریح: اے ہمالا تیرا وجود ہر چند کے ابتدائی آفرین سے قائم ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس شام و سحر کی گردش کے مابین اسی طرح زندہ و استادہ ہے جس طرح ابتدا میں تھا، اور لاتعداد صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی تجھ میں کسی کمزوری کے آثار نہیں پائے جاتے۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ مشکل الفاظ کی معنی: کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، طور سینا وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جلوہ نظر آیا، سراپا پوری طور پر، چشم بینا مراد بصیرت والی آنکھ۔ تشریح: اس شعر میں علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تیرا وجود تو ان کے لیے بھی ایک خصوصی حیثیت کا حامل ہے، یہی نہیں کہ بلکہ ہر چشم بینا کے لیے تو ایک تجلی کا مظہر ہے۔ مراد یہ ہے کہ تیری بلندی اور سرسبز وادیاں انسان کے لیے ایک عجوبہ کی طرح ہیں۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو۔ مشکل الفاظ کی معنی: دیدہ آنکھ، ظاہر بین صرف اوپر اوپر دیکھنے والے، کوہستان پہاڑ، پاسباں حفاظت کرنے والا چوکیدار، دیوار رکاوٹ جو دشمن سے حفاظت کی نشانی۔ تشریح: یہ درست ہے کہ اے ہمالا تو بظاہر ایک پہاڑ ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ تو ہمارا محافظ بھی ہے اور ہندوستان کے لیے ایک حفاظتی دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئی خلوت گاہ دل دامن کش انسان ہے تو۔ مشکل الفاظ کی معنی: مطلع اول غزل کا پہلا شعر، سوئی خلوت نگاہ تنہائی کی جگہ کی طرف، دامن کش مراد اپنی طرف توجہ دلانے والا۔ تشریح: اگر تجھے ایک شاعر کا دیوان تصور کر لیا جائے تو اس کا مطلع یعنی اولین شعر کا آسمان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تیرا وجود تو ہر انسان کے لیے باعث کشش ہے جس کی قربت اسے سکون فراہم کرتی ہے۔ برف نے باندھی دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلام مہر عالم تاب پر۔ مشکل الفاظ کی معنی: دستار فضیلت بڑائی عظمت کی پگڑی، خندہ زن ہے مراد مذاق اڑا رہی ہے، مہر سورج، عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والا۔ تشریح: تیری سطح اور چوٹیوں پر جو برف پڑی رہتی ہے اس سفید رنگ کی دستار فضیلت کی مانند ہے جو بزرگوں کے سروں پر احتراماً باندھی جاتی ہے۔ یہ دستار فضیلت تو سورج کی زرین قلعہ پر بھی خندہ زن نظر آتی ہے۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ مشکل الفاظ کی معنی: عمر رفتہ گزری ہوئی عمر زندگی،
عہد کہن پرانا قدیم زمانہ، خیمہ زن خیمہ لگائے ہوئے پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ تشریح: اے ہمالہ، تیری گزری ہوئی عمر کا دور اس قدر طویل ہے کہ عہد ماضی کے شان و شوکت کا مظہر بن گیا ہے۔ تیری بلند و بالا چوٹیوں کا سایہ تیری گرد و پیش کی وادیوں پر اس طرح پڑا رہا ہے جیسے وہاں خیمے آویزاں ہوں۔ چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائی پھل کے تیرا وطن۔ مشکل الفاظ کی معنی: سخن باتیں، پہنائی فلک، آسمان کا پھیلاؤ وسط۔ تشریح: یہ بلند و بالا چوٹیاں یوں لگتا ہے جیسے آسمان پر موجود ستاروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ یہ درست ہے کہ تو زمین پر ایستادہ ہے، لیکن تیری بلندی آسمان کی وسعتوں سے ہمکنارہ نظر آتی ہے۔ چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ مشکل الفاظ کی معنی: چشمہ دامن، وادی میں بہنے والا چشمہ، آئینہ سیال، چلتا بہتا ہوا آئینہ، دامن پلو، موج ہوا، ہوا کی لہر۔ تشریح: تیرے دامن میں پانی کے جو چشمے رواں دواں ہیں وہ اس قدر شفاف ہیں جس طرح سیال آئینے ہوں، اور یہاں جو ہوا چلتی ہے وہ ان چشموں کو پانیوں کو مزید شفاف بناتی ہے۔ ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا بر کے سر کہسار نے۔ مشکل الفاظ کی معنی: رہوار ہوا، ہوا کا گھوڑا، بر کے بجلی، سر کہسار، پہاڑ کے اوپر۔ تشریح: اے ہمالہ، تیرے گرد و پیش اور ماحول کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ یہاں جو ہوا رواں دواں ہے وہ ایک تیز گھوڑے کی مانند ہے۔ اس کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے تیری چوٹیوں پر چمکنے والی بجلیوں نے بادلوں کے ہاتھوں میں ایک تازیانہ دے دیا ہے۔ اے ہمالہ، کوئی باز گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ مشکل الفاظ کی معنی: بازیگاہ، کھیل کا میدان، دست ہاتھ۔ تشریح: کیا ایسا تو نہیں کہ تیرا دامن بھی ایک کھیل کے میدان کی طرح ہے، ایسا میدان جسے قدرت نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑی صنائی کے ساتھ بنایا ہے۔ ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل ہے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ مشکل الفاظ کی معنی: ہائے، اس میں حیرانی کا اظہار ہے، فرتے طرب بے حد خوشی، فیل ہاتھی، بے زنجیر جس سے زنجیر نہ ڈالی گئی ہو۔ تشریح: یہاں کس جوش و مسرت کے ساتھ بادل اس طرح میں پرواز ہیں جسے وہ زنجیر ہاتھی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنبش موج نسیم صبح گوارا بنی، جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی۔ مشکل الفاظ کی معنی: موج نسیم صبح، صبح کی ہوا کی لہر، گہوارہ جھولا، جھومنا، خوشی یا مستی کی حالت میں سر اور ہاتھوں کو ہلانا، نشہ ہستی، زندگی کی مستی۔ تشریح: اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ماحول ہے جس کی صبح کی ہوا جنبش ایک گہوارے کی حیثیت رکھتی ہے، ایسا گہوارہ جہاں کلیاں زندگی کے نشے میں جھومتی نظر آتی ہیں۔ یوں زبان برق سے گویا ہے اس کی خامشی، دست گل چین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ مشکل الفاظ کی معنی: برگ پتا، گویا بولنے والے، دست گلچین پھول توڑنے والے کا ہاتھ، جھٹک ہاتھ مارنے کی حالت۔ تشریح: یوں لگتا ہے کہ کلیوں کی خاموشی اپنی پتیوں کی زبان سے یوں کہتی ہو کہ میرا تو پھول توڑنے والے سے بھی کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ مراد یہ کہ ہمالہ کی اس بلندی تک انسان کی رسائی ممکن نہیں جہاں کلیاں کھل رہی ہیں۔ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ مرا، کنج خلوت خانہ قدرت کا شانہ مرا۔
مشکل الفاظ کی معنی: کنج، کونا، کاشانہ، ٹھکانہ۔ تشریح: ہمالا زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے کہ میری خاموشی یہی دراصل میری داستان حیات کی مظہر ہے، اور قدرت کا بخشا ہوا گوشہ یہ دراصل میرے پرسکون کا آماجگاہ ہے۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی۔ مشکل الفاظ کی معنی: فراز کوہ پہاڑ کی چوٹی، کوثر و تسنیم بہشت کی دو ندیوں کا نام۔ تشریح: ہمالا کی بلندیوں سے ندیوں کی شکل میں جو پانی لہریں مارتا نیچے آتا ہے، اس کی آوازیں سننے والوں کو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی گا رہا ہو۔ ندی کا منظر اس درجے خوبصورت ہوتا ہے کہ کوثر و تنسیم کی موجیں بھی اس سے شرما جائیں۔ آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی۔ مشکل الفاظ کی معنی: شاہد قدرت، قدرت کا محبوب، سنگ راہ راستے کا پتھر، گاہ کبھی۔ تشریح: یوں لگتا ہے کہ یہ ندی مناظر فطرت کے مشاہدہ کرنے والے کو آئینہ دکھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اس کا اندازہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ راہ میں آنے والے سنگریزوں سے کبھی بچ کر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی ان سے ٹکرا بھی جاتی ہے۔ چھیڑتے جا اس عراق دل نشی کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ مشکل الفاظ کی معنی: عراق دل نشی مراد دل میں اثر پیدا کرنے والا راگ۔ تشریح: تو اسی طرح دل لبھانے والی موسیقی کے ساز کو چھیڑتے جا کہ میرا دل تیری اس صدا کی معنویت سے پوری طرح آشنا ہے۔ لیلا شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا۔ مشکل الفاظ کی معنی: چھیڑنا، بجانا۔ لیلا شب رات کی لیلا، زلف رسا لمبی اور گھنی زلفیں، مراد رات کی تاریکی۔ تشریح: جب رات کی محبوبہ اپنی لمبی لمبی زلفیں دراز کرتی ہے تو ان لمحات میں آبشاروں کی صدائیں انتہا دلکش اور دل نواز محسوس ہوتی ہیں۔ وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما شائع ہوا۔ مشکل الفاظ کی معنی: تکلم گفتگو، بولنا، تفکر سوچ میں ڈوبے ہونے کی حالت۔ تشریح: ان لمحوں کی خاموشی پر گفتگو بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ اس لمحے میں یوں لگتا ہے کہ درخت بھی کسی سوچ میں مبتلا ہے، مراد یہ کہ پورا منظر خاموشی اور سکوت سے ہمکنارہ ہے۔ کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کے حصار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ مشکل الفاظ کی معنی: شفق صبح اور شام کی سرخی، غازہ سرخی، رخسار گال۔ تشریح: ہمالا پر سرشام شفق کا منظر پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے، فطرت شاید اس کے چہرے پر رنگا رنگ سرخی مل رہی ہے اور یہ غازہ بے حد خوشنما محسوس ہوتا ہے، مراد یہ کہ جب شام کے وقت شفق سرخی کے ہمالا پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فطرت نے اس کے چہرے پر غازہ مل دیا ہو۔ اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن ترا۔ مشکل الفاظ کی معنی: مسکن رہنے کی جگہ، آبائے انسان، انسان کے باپ دادا۔ تشریح: اے ہمالا ذرا مجھے اس وقت کا احوال تو بتا جب 1000 سال قبل بابا آدم نے یہاں آ کر تیری دامن میں پناہ لی تھی۔ ظاہر ہے تو ان لمحات کا رازدان ہے۔ کچھ بتاؤ سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا۔ مشکل الفاظ کی معنی: رنگ تکلف، بناوٹ کا رنگ، تصور، کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا۔ اے ہمالا ان دنوں کے بارے میں ہمیں واقعات و حقائق سے آگاہ کر کہ وہ لمحات تو ہر طرح تکفات سے ناشنا تھے۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گرد ایام۔ مشکل الفاظ کی معنی: تصور،
کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا، گردش ایام، زمانے دن رات کا چکر۔ تشریح: اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ایام کا نقشہ تم ہی مجھ سے بیان کر دو کہ یہ پہاڑ تو آخر ایک خاموش پتھر ہی نکلا، جبکہ تم میں یہ ایک صلاحیت موجود ہے کہ گزرے ہوئے ماضی کو پلٹا کر اسی کو پوری داستان منظر عام پر لے آؤ۔